بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواں ماہ کے آغاز میں چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اورمچی میں ہونے والے مذاکرات کو فریقین اور ثالث ملک کی جانب سے خوشائند اور مثبت پیش رفت قرار دیا جاتا رہا ہے، مگر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات تاحال جاری ہیں اور صرف اپریل کے مہینے میں افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کی جانب سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نصف درجن کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ حکومت اور افواج پاکستان یہ واضح کر چکے ہیں کہ جب تک ان مضمون کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور افغان طالبان بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد قرار دی گئی بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی ان تنظیموں کے خلاف مؤثر اور قابل تصدیق کارروائی نہیں کرتے تو پاکستان بھی دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر آپریشن غضب للحق جاری رکھے گا۔ البتہ چینی دوستوں کے اما پر وقتی طور پر افغانستان کے اندر کارروائیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، تاہم دہشت گرد کارروائیوں کے جواب میں دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے آپریشن غضب للحق کو جاری رکھا جائے گا۔ قبل ازیں چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اپریل کے شروع میں افسروں کی سطح کے 7 روزہ تفصیلی مذاکرات کا اورمچی میں انعقاد ہوا۔ ان مذاکرات کے اختتام پر چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ افغانستان اور پاکستان گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی کشیدگی کا جامع حل تلاش کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے دہشت گردی کو دونوں ممالک کے تعلقات میں بنیادی مسئلہ قرار دیا۔ عبوری افغان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ مذاکرات مثبت رہے، فریقین کے درمیان چند امور پر اختلافات ہیں مگر یہ بات چیت جاری رکھنے کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے، جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا تھا کہ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے اور اسی جذبے کے تحت ہمارے وفد نے اورمچی مذاکرات میں حصہ لیا۔ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے کہ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنائیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھارت کی پشت پناہی سے پاکستان میں امن دشمن کارروائیوں کا سلسلہ تاحال تھم نہیں سکا اور 8 اپریل کے بعد سے اب تک KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی کے 6 واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں تازہ واقعہ انگور اڈا کے علاقہ زورخیل میں افغان سرحد کے پار سے فائرنگ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں پاک فوج کی بروقت کارروائی کے دوران افغان فوج کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ اگرچہ اپریل کے شروع میں ہونے والے اورمچی مذاکرات میں تینوں ممالک نے ان کو اگلے مرحلے میں جاری رکھنے اور اس سلسلے میں رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا، مگر افغان طالبان کے طرز عمل سے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ پاک افغان امن کے قیام کے حوالے سے دفاعی تجزیہ کاروں کی آراء مختلف ہیں۔ ایک گروپ کا خیال ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں پر افغان طالبان کا اثر و رسوخ اب پہلے جیسا نہیں، اس لیے طالبان کے عبوری حکومت کے وزیر خارجہ سمیت کئی وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ کابل کی سیکورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو سرحد پار پشاور کی کیسے دیں گے۔ دوسرے گروپ کی رائے ہے کہ افغان طالبان بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان میں امن کے در پہ رہا ہے، چنانچہ پاکستان کو پوری قوت کے ساتھ آپریشن غضب للحق کو آگے بڑھانا چاہیے، جبکہ ماہرین کے تیسرے گروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چین کی ثالثی کا احترام کرتے ہوئے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، تاہم شرنگیزی کے جواب میں پاکستان کا دفاع کا حق یقیناً محفوظ ہے۔ اپریل 2024 سے اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیں۔ مختلف سیکورٹی اداروں اور میڈیا کی رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کی نمک خواری کے جواب میں افغانستان سے پاکستان کے اندر فتنہ الخارج کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ صرف 2024 میں 1272 پرتشدد واقعات میں 2000 سے زائد افراد جان بحق ہوئے۔ 2025 میں خیبر پختونخوا میں 948 سے زائد دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے اس دوران 21,000 سے زائد آپریشن کیے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔